مامون صلوات بر محمد۔ قابل عزت سادات مومنین، آپ نے میرا انتظار کیا، میں معذرت خواہ ہوں، فقط 3 منٹ یا 3.5 منٹ۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے اپنے مخلوق کو کئی حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ ایک وہ ہیں جو وسیلہ کے محتاج ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کو خود وسیلہ قرار دیا گیا، اور ایک وہ ہیں جو گناہوں سے لت پت ہیں، ایک وہ ہیں ایسے لوگوں کے لیے وہ پناہ گاہ ہے۔ بعض ریاضات ایسی ہوتی ہیں کہ مخصوص اللہ کے بندے جب وہ ریاضت کرتے ہیں تو خدا انہیں صاحب کرامت قرار دیتا ہے۔ ممکن ہے میری دعا قبول نہ ہو، میں گناہوں سے لت پت خاکی انسان ہوں۔ ایک بزرگ جس نے کچھ عرصہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا، ممکن ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہو اور اس کے قبول کرنے میں دیر نہ ہو۔ اس کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو، اس کے قبول کرنے میں دیر نہ ہو۔ یہی کہا گیا الا اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے ولایت مقید، ایک ہے ولایت مطلقہ۔ ولایت مطلقہ اللہ نے اپنے بعد فقط 14 کو دی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ولایت مطلقہ اللہ نے اپنے علاوہ فقط 14 کو دی ہے، حتیٰ ابراہیم کو بھی نہیں دی، اسماعیل کو بھی نہیں دی، موسیٰ و عیسیٰ کو بھی نہیں دی، جو جد الانبیاء ہیں ان کو بھی ولایت مطلقہ نہیں دی۔ ولایت مطلقہ دی ہے تو یا محمد کو دی ہے یا محمد کی اولاد کو دی ہے۔ توجہ فرمائی، کچھ بزرگ صاحب کرامت ہوتے ہیں، جیسے یہ آپ کے سید بزرگوار ہم سب کے، جن کے ہم عرس مبارک کی دعا کی تقریب میں بیٹھے ہیں، سید عبد بدو حسین شاہ صاحب یا بری سرکار، اس طرح کے لوگ، یہ لوگ صاحب کرامت تھے۔ یہ لوگ صاحب وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے نفوس کا محاسبہ کیا اور اس راہ پہ چلے جو علی کا راستہ تھا، اس راستے پہ چلے جو حسن و حسین کا راستہ تھا۔ کسی نے پوچھا کسی امام سے کہ سلمان فارسی جو کہتے ہیں وہ فوراً ہو جاتا ہے؟ توجہ فرمائے، آخری جملہ ہے میرا، کیا کہا؟ سلمان فارسی جو کہتا ہے وہ فوراً، تو صاحب جواب نے، ظاہراً کوئی معصوم تھا 14 میں سے، تو فرمایا سلیمان وہی کرتے ہیں جو علی کرتے ہیں، سلیمان وہی کرتے ہیں جو علی کرتا ہے۔ اس لیے سلیمان کے اشاروں کی دیر ہے، کام کے ہونے میں دیر نہیں ہے۔ کام کے ہونے میں، ارے کوئی عام رتبہ نہیں تھا جس کو بطول عذرا جیسی شخصیت چاچا کہے، حسن حسین نانا کہے۔ توجہ کی، یہ مودت کی آخری سیڑھی پہ بیٹھا تھا، ولایت کی آخری سیڑھی پہ بیٹھا تھا سلیمان۔ توجہ فرمائی، اس لیے کہا خبردار سلیمان کو فارسی نہ کہنا۔ جب بھی کوئی کہتا ہے سلیمان فارسی تو آل محمد فرماتے کہو سلیمان محمدی، سلیمان۔ اور کوئی عام رحمت اللہ یا اس طرح کا لقب استعمال کرتا تو پاک رسول ٹوک دیتے، خبردار اسے بھی علیہ السلام کہو، اسے بھی۔ توجہ کی، یہ وہ دروازہ ہے جو چند منٹ پہلے لعنت اللہ تھا، اس دروازے پہ جھکا تو وہ رحمت اللہ بنا۔ یہ وہ دروازہ ہے، یہ ادھر آئیں، اس دروازے کی پہچان کریں جیسے ہور نے کی تھی۔ جیسے یہ دروازہ ہور بننے سے روکتا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ ماں نے خیانت نہ کی ہو۔ شرط کیا ہے؟ ماں نے خیانت۔
توجہ فرمائی، اس لیے کہا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے امام کی معرفت رکھو، پہچان رکھو، کیونکہ قیامت کے دن تم نے نبی کے ساتھ نہیں اٹھنا، وقت کے امام کے ساتھ اٹھنا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، دعا گو ہوں خدا کے کبریا اس سید بزرگوار کے درجات عالی ہیں، متعالی تر فرمائے، اور یہ عرس کی جو تقریبات انجام پائیں، خلا کے کبریا اس اپنے ولی کے برہا اس کے حق میں اس کو قبول فرمائے، جنہوں نے خرچ و اخراجات کیے، خداوند متعال ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد الصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدية۔ اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، نسألک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم، يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق امام حسین علیہ السلام۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تجھے اپنے کرم کا واسطہ، تو عظیم ہے، تجھے اپنی عظمت کا واسطہ، تو علی کل شیء قدیر ہے، تجھے اپنی قدرت کاملہ کا واسطہ، 1,24,000 انبیاءوں کی نبوت کا واسطہ، 14 معصوموں کی عصمت کا واسطہ، کربلا کے شہداء کی شہادت کا واسطہ، عابدین کی باتوں کا واسطہ، مولا سجاد کے سجدوں کا واسطہ، جو کچھ بیان کیا گیا اس کا ثواب، اس نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا اس کا ثواب، جو عرس مبارک کی مناسبت سے تقریبات منعقد کی گئی، کلام الہی کی تلاوت کی گئی، فاتحہ خوانی کی گئی، میرے اللہ جملہ عبادت کا ثواب، اولاً پیدر باغ پر امام 14 معصوم 72 شہید کے بارگاہ ہم اس کا ثواب ہدیہ، جو عظیم ہستیوں کے طفیل اجر عظیم عزت عظمت تفضل حاصل ہوا، بزرگوار سید ظفر علی شاہ صاحب کے نام اعمال میں سخت ضبط فرماؤ، غریق رحمت فرماؤ، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماؤ، شفاعت امام حسین نصیب فرما، جملہ اہل اسلام اور ایمان نے جو عقیدت کا اظہار کیا ڈالیوں کی صورت میں، اس میں تقریبات میں شرکت کی صورت میں، سب کو اس کے درجات سے فیض مند فرما۔ میرا اللہ آل محمد کا واسطہ جو گدی نشین ہیں ان کی توفیقات میں برکت عطا فرما، ان بھائیوں کی توفیقات میں برکت عطا فرما، ڈاکٹر صاحب کو، سید نصرت شاہ صاحب کو صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما، سید امتیاز علی شاہ صاحب علی واسطہ بیمار کربلا انہیں بھی صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما۔ میرا اللہ آل محمد کی تقریب کا واسطہ گدی نشینوں کے جملہ میرا اللہ امنگوں کو، جملہ حاجات کو پر آوردہ فرما، جو آئے اس مناسبت سے سید بزرگوار کے عرس میں شرکت کے لیے، جو تمنائیں رکھتے ہیں، جو حاجتیں رکھتے ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، میرا اللہ سب کی امیدیں پر آوردہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما، کوئی بھی اولاد آیا ہو تو اسے صاحب اولاد فرما، کوئی تنگ دست اس دروازے پہ آیا ہو تو اس کی روزی میں فراخی نصیب فرما، سادات کے بچوں کی محافظت فرما، ان کے رزق روزی میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، حسین کا صدقہ یہ چمن ولایت کا میرا اللہ اسے تا ظہور امام زمانہ جملہ آفات و بلیات سے محفوظ و معصوم فرما۔ ہم سب بھائیوں کا اتفاق اہل سنت و اہل تشریع اسے قیامت تک محفوظ و معصوم فرما، بد نظروں کی نظر بد سے ہمارے اتفاق کو محفوظ فرما، منحوسوں کے نئے سے محفوظ فرما، اہل اسلام کو میرا اللہ فتح نصرت عطا فرما، آل محمد کا واسطہ میں حج کی سعادت نصیب فرما، عمرے کی توفیق عطا فرما، آل محمد کے دروازے پہ آل محمد کی چوکھٹ کے بوسے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ تیری ذات کے سامنے زبار کا وقت ہے، ہاتھ پھیلائے بیٹھے، ہر حاجت مند کی حاجت پوری فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی مشکلات امام کے ہاتھوں حل فرما، بحق محمد وآل الطاہرین۔